نہیں عزیزان گرامی، آئیے ذرا امیر المؤمنین کے کلمات سے تعارف کروانا چاہتا ہوں حبیب خدا کا۔ میں نہج البلاغہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا متقیان کیا تعارف فرماتے ہیں کہ جناب ختمی مرتبت تاریخ میں جناب آدم سے جہاں پہ جناب ختمی مرتبت کا شجرہ چلا تو جہاں دو حصوں میں تقسیم ہوا، جو سب سے افضل، جو سب سے اشرف، جو سب سے با ایمان، جو سب سے کمال کے درجے پہ فائز سے وہ اجداد رسول خدا تھے، جن کا مقام سب سے زیادہ تھا۔ اللہ نے ان کو چنا ہے اجداد رسول خدا ہونے میں۔ عزیزان گرامی، کیونکہ ختمی مرتبت کا نور مقدس آنا تھا اس عرض پہ، اس صفحہ ہستی پہ اس نور مقدس نے آنا تھا، تو جن کے صلب میں رکھا، کہا کہ وہ سب سے باکمال افراد تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حبیب خدا اتنے شجاع تھے کہ جب میں سب سے آگے جنگ کر رہا ہوتا تھا اور باقی صحابہ گھبرا جاتے تھے، جنگ سے، دشمن کے حملے سے ڈرتے تھے، بھاگتے تھے، تو پیغمبر اسلام کی پشت پہ جا کے پناہ لیا کرتے تھے۔ کچھ تو آگے لڑ رہے ہیں اور کچھ بھاگ رہے ہیں، تو کہا جب بھاگتے تھے تو پیغمبر اسلام کے پاس آ کے پناہ لیتے تھے۔ کہ حبیب خدا کا صرف رک جانا دشمن پہ ایک ہیبت طاری کر دیتا تھا، دشمن پھر آگے نہیں بڑھتا تھا۔ وہ بلند آواز سے پیغمبر اسلام سے بات نہیں کرتا تھا۔ کہ حبیب خدا کا یہ ایک روب تھا، کہ خود صحابہ کے اوپر پیغمبر اسلام کا ایک روب تھا، کہ جس سے مخاطب ہوتے تھے نام لے کے مخاطب ہوتے تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام کو کوئی تکلف یا تعارف نہیں تھا کہ کسی کا نام نہ لیں، وہ جانتے تھے میں ان سے افضل ہوں۔ اگر بات واضح کر پا رہا ہوں، پیغمبر اسلام کو تکلف تعارف کے محتاج نہیں تھے کہ تکلفاً کسی کو کسی کے رشتوں سے پکاریں۔ کا صرف و صرف وہ رشتے کہ جن کا احترام تھا، صرف انہی کا نام، وَإِلَّا باقی سب کے نام لیا کرتے تھے، حتیٰ جو بزرگ تھے نام لیا، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، وہ اپنی افضلیت کو، فوقیت کو جانتے تھے، کوئی تعارف نہیں تھا ان کا۔ عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین تعارف فرماتے ہیں جناب ختمی مرتبت کا، ان کی معرفی فرما رہے ہیں، ان کا پوری دنیا پہ تعارف فرما رہے ہیں کہ کیا تھے جناب ختمی مرتبت۔ کہ رسول خدا جناب ختمی مرتبت اس مقام پہ فائز تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا اس لیے تھا کہ ان کا اخلاق، ان کا علم، ان کی تمام تر چیزیں اگر سب آزاد ہوتے، جو سب سے آگے ہوتے انبیاء کے اندر، سارے انبیاء پہ فوقیت حاصل کرتے، وہ رسول خدا ہوتے، کہ اس لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، کہا کہ ختمی مرتبت اپنے تمام تر فیصلوں کی وجہ سے سب پہ فوقیت رکھتے تھے، کا مشورہ سب سے لیتے تھے، لیکن فیصلہ وہی کرتے تھے جو وحی الہی ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جب تک کہ وحی الہی نہیں آتی تھی تب تک وہ فیصلہ نہیں سناتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہا کہ جناب ختمی مرتبت کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہا کہ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے تھے، پیغمبر اسلام ان کے اعتراض کا بھی اس انداز سے جواب دیتے تھے کہ انہیں احساس بھی ہوتا تھا وہ غلط ہیں، ان لوگوں کا احساس بھی ہوتا تھا وہ غلط ہیں، اور اگر نہیں مانتے تھے تو پیغمبر بحث نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا، بحث کرنا میرا کام نہیں ہے، ماننا تمہارا کام ہے۔